السلام علیکم، میں ہوں سکندر لودھی اپنے یوٹیوب چینل سکندر لودھی اپڈیٹس کے ساتھ۔ ناظرین، اس وقت پاکستان میں جو معاشی حالات ہیں اس کی وجہ سے ہر گھر میں پریشانی بھی ہے، مارکیٹوں میں بھی پریشانی ہے، رش ضرور ہے لیکن لوگوں کی قوت خرید وہ نہیں رہی۔ یہ جو رش ہم مارکیٹوں میں دیکھ رہے ہیں یہ 15-20% لوگ ہیں معاشرے میں، لیکن ان جنرل اس وقت جو صورتحال ہے کہ لوگوں کی پریشانیاں زیادہ ہیں، اور ابھی مارکیٹ میں جس طرح ڈالر کا ریٹ بڑھ رہا ہے، ڈالر کا بے قابو ہونا کسی بھی معاشرے کی یا کسی بھی ملک کی معیشت کے لیے ایک چیلنج ہوتا ہے۔ ابھی سنا تھا کہ ڈالر جو ہے 6 روپے کا 9 روپے کا بھی ہوتا تھا، پھر 118 پہ گیا ہے، پھر 24 پہ آیا، 60 پہ گیا، گھومتا رہا۔ پچھلی حکومت کا کلیم یہ ہے پی ٹی آئی کا کہ ہمارے دور میں 165 اور 70 کے درمیان تھا۔ ابھی جو ڈالر ہے وہ 241-42 کو ٹچ کر رہا ہے، تو ایسے لگ رہا ہے کہ اگر اس کو پراپرلی کسی اچھے میکنزم کے تحت قابو نہ پایا گیا تو آنے والے چند مہینوں میں یہ ڈالر جو ہے 255 سے 257 کے درمیان جا سکتا ہے، جو کہ اچھا سائن نہیں ہے۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ڈالر کو ریورس پہ لے کے جائیں۔ ڈالر کو ریورس پہ لانے کے لیے ہمارے حکومتی اداروں کو اپنے سیاسی ایجنڈے سے ہٹ کے قومی اقتصادی ایجنڈے پہ کام کرنا پڑے گا، جس کے تحت ڈالر کی اسمگلنگ جو ہے روکنے کے لیے بہت بہت مؤثر انتظامات کرنے پڑیں گے، اور اس کے لیے بارڈر سیکورٹی اور دوسری ہیومن اسمگلنگ اور ہیومن وے سے اسمگلنگ ڈالر کی اور اس کی ٹریولنگ، اور اس کو روکنا پڑے گا۔ اس لیے کہ ڈالر، اب دیکھیں جب آئی ایم ایف کا لون نہیں آیا تھا تو یہ تاثر تھا کہ جی ہمارا ڈالر جو ہے اس سے کم ہو جائے گا، جبکہ انڈیپینڈنٹ جو ایکسپرٹس تھے اکانومی کے وہ کہتے تھے کہ ڈالر اس سے نہیں کم ہوگا، کیونکہ ڈالر کا اپنی سیپریٹ اس کا ایک رن وے ہے جہاں سے وہ اڑان بھرتا ہے۔ ابھی چند ہفتوں میں آپ دیکھیں کہ ڈالر کی اسمگلنگ، تجارتی خسارے میں اضافہ، ملکی و غیر ملکی انویسٹمنٹ بالکل نہ ہونے کے برابر رہ گئی ہے۔ تو ایسے حالات میں، ایسی وجوہات کی بنیاد پہ جب کاروبار نہیں ہوگا تو لوگ کیا کریں گے؟ ڈالر یا تو ڈمپ کریں گے یا اسمگلنگ کریں گے۔ اسمگلنگ میں ان کو زیادہ فائدہ ہے، کیونکہ کسی اور ملک میں جاتی ہیں تو وہاں سے وہ ڈالر کے بدلے میں جب چیزیں یہاں آتی ہیں تو اس کا ریٹ 2 گنا 3 گنا ہو جاتا ہے۔ اب اس کے اوپر ہمارے کئی ایکسپرٹس جو کہتے ہیں کہ جو ہم نے دنیا میں، پاکستان میں جن ملکوں نے ہمیں موسٹ فیوریٹ نیشن کا سٹیٹس دیا ہوا ہے، اس کے تحت ہم اپنی تقریباً 11% ہمیں اس کے اندر ایک ٹیرف میں ریبیٹ موجود ہے۔ بنگلہ دیش کو یہ 14% ہے، انڈیا کو یہ 18% ہے۔ تو ہم اپنا جو ڈیوٹی سٹرکچر ہے کسٹم کا، اس کے اگر ریگولیٹری ڈیوٹی کے بجائے اس کو اگر ہم اس میں لے جائیں، امپورٹ ٹیرف جو ہے 30-40% بڑھا دیں، تو اس پہ سابق وزیر تجارت اور خزانہ ڈاکٹر حفیظ پاشا کہتے ہیں کہ شاید اس سے یہ مسئلہ حل کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔ اسی طرح پاکستان میں جو تجارت کے رولز اینڈ ریگولیشنز ہے اس کو کچھ عرصہ سافٹ کیا جائے، ڈیوٹی سٹرکچر کو ریوائز کیا جائے، اور ڈیوٹی سٹرکچر کو ریوائز کر کے آپ اپنا جو ایف بی آر کا ٹیکس سسٹم ہے، کلیکشن سسٹم، اس کو اتنا منیمائز کریں، اتنا کم یعنی سافٹ بنائیں کہ لوگ رضاکارانہ ٹیکس کی طرف آ جائیں۔ جو اس وقت صورتحال ہے عملی طور پہ ایڈوانس ٹیکس کے اوپر کام چل رہا ہے۔ ایڈوانس ٹیکس کے اوپر کتنا عرصہ کام چلے گا؟ آپ کا ود ہولڈنگ ٹیکس آج اسٹک کر دیا جائے یا بلاک کر دیں انٹرنیشنل ایجنسیز، جو کہ آئی ایم ایف وغیرہ سوچ بچار بھی کر رہے ہیں کہ آپ ود ہولڈنگ ٹیکس کے بجائے ڈائریکٹ ٹیکسوں کے اوپر آ جائیں۔ اب ڈائریکٹ ٹیکسوں کے اوپر آتے ہیں تو آپ کے پاس انکم دکھانی پڑتی، تو آپ کو سیل انوائس دکھانی پڑتی۔ اب سیلز ٹیکس اور ایکسائز میں جو ٹیکس چوری ہے وہ انکم ٹیکس سے زیادہ ٹیکس چوری ہے۔ ود ہولڈنگ ٹیکس تو خیر سب کا فادر بنا ہوا ہے نا، ہر آدمی جھونپڑی والا بھی اور ایکڑوں والا بھی اس کی زد سے نہیں بچا ہوا۔ تو ہمیں پاکستان میں اس وقت جو چیلنجز ہے، اکانومی کے چیلنجز ہے، اس میں سیاست کے بجائے سمجھداری کی ضرورت ہے کہ ہم ایسی معاشی اصلاحات کریں کہ جس کے اوپر حکومت، اپوزیشن اور سارے بڑے ادارے ہیں مل بیٹھ کے سوچ بچار کریں کہ پاکستان کے جو اکنامک چیلنجز ہیں وہ اگر خدا نخواستہ اس کو پراپرلی صحیح طریقے سے ایڈریس نہ کیا گیا تو آنے والے دنوں میں ہمارے یہاں غربت جو ہے کئی گنا بڑھ جائے گی، اور بے روزگاری کی وجہ سے آپ کے یہاں جو لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ پیدا ہوگا،
جاب نہ ہونے کی وجہ سے جو گھریلو مسائل پیدا ہوں گے، سماجی مسائل پیدا ہوں گے، اس سے کئی اور نئی چیزیں جنم لے سکتی ہیں، جس سے پاکستان کے جو دشمن ممالک ہیں، جس میں انڈیا بھی ہے، اسرائیل بھی ہے، کچھ انٹرنیشنل لابیز بھی ہیں، جو یہ چاہتی ہیں کہ پاکستان سسک کے جیتا رہے اور پاکستان گرو نہ کر سکے۔ حالانکہ پاکستان میں گروتھ کی بے حد گنجائش موجود ہے، انڈسٹری کی ایکسپینشن کی بے حد گنجائش موجود ہے۔ انڈسٹری کو اگر آپ بجلی کے حوالے سے تھوڑا سا ریلیف دینا شروع کر دیں، دیکھیں نا بجلی کی کوئی کمی کوئی نہیں ہے۔ میں بالکل اس پروفیشن میں میں نے کچھ عرصہ گزارا ہے، اس شعبہ میں ایز اے رپورٹنگ بیک گراؤنڈ کے حوالے سے، تو بجلی کی چوری جو ہے سب سے بڑا چیلنج ہے، جس کی وجہ سے آپ کی بجلی کسی نہ کسی حوالے سے 25-30% چوری ہو جاتی ہے۔ آج آپ بجلی کی چوری آدھی کر دیں، میں کہتا ہوں ختم نہیں کر سکتے آپ، کیونکہ اچھے معاشروں میں بھی بجلی کا کوئی نہ کوئی نکالا جاتا ہے، مگر پاکستان میں بجلی چوری ہو یا ٹیکس چوری ہو یا اس طرح، اس کے لیے بااثر ہونا بہت ضروری ہے، طاقتور یعنی ہونا بہت ضروری ہے کہ آپ بیٹھے ہوں پارلیمنٹ میں یا بہت اچھی جگہ پہ، تب جا کے آپ کنڈا بھی لگا سکتے ہیں، سب کچھ۔ بجلی چوری کے اوپر حکومت ایک اسٹرکٹ ایکشن لے، انڈسٹری کے اندر جو بجلی چوری ہوتی ہے، اسٹیل سیکٹر میں، رولنگ سیکٹر میں، اس کو روکنے سے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ آج آپ بجلی چوری 50% کم کر دیتے ہیں تو آپ سمجھ لیں کہ آپ کا ٹیرف 50% کم ہو گیا۔ ٹیرف کا انکریز ہونا کوئی اچھا سائن نہیں ہوتا، اور ابھی سوشل میڈیا پہ ایک ڈیبیٹ بھی چل رہی ہے کہ اس پہ ایک انعامی یعنی اسکیم لانچ کرنی چاہیے کہ جو بندہ بجلی کے وصول ہونے والے بلوں کی ڈیٹیل کو سمجھا سکے کہ اس میں جو مختلف ٹیکس لگے ہوئے ہیں اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ اب ایک مہمہ سازی شروع ہو گئی ہے، ایک قرآن اندازیاں اس میں مقابلہ بازی، انعامی مقابلے شروع ہونے والے ہیں کہ اتنے بل کے اندر، بلوں میں، بجلی کے بلوں میں اتنے زیادہ ٹیکس آ گئے ہیں کہ خود ٹیکس جو لگانے والے ادارے ہیں، وابڈا ہے یا ڈسکوز ہیں، ان کو نہیں سمجھ آ رہی کہ کس طرح کریں۔ تو اس لیے پاکستان کو سیدھے حساب کتاب میں لے کے جائیں، پاکستان کی معیشت کو ان ظالم جو نیگیٹو جو حربے استعمال کرنے والے لوگ ہیں، لوٹ مار، ان سے بچائیں۔ پاکستان میں لوگ خوشی سے ٹیکس دینا چاہتے ہیں، آپ ان پہ اعتبار تو کریں۔ ایک جنرل پرسیپشن یہ ہے جی کہ پاکستان کا بزنس مین ٹیکس چور ہے، بھئی دے بھی تو رہا ہے نا، اگر ٹیکس چور ہیں تو ممکن ہے ان سے زیادہ ٹیکس دے رہے ہوں لوگ۔ اس وقت جو ہمارا ٹیکس سٹرکچر ہے اس میں کارپوریٹ سیکٹر کا بزنس ڈاکومنٹیشن اکانومی کی وجہ سے آتا ہے، ان ڈاکومنٹڈ جو اکانومی ہے وہ شیئر 75-72% سے کم نہیں ہے۔ اب اس ان ڈاکومنٹڈ اکانومی کو ڈاکومنٹ کس نے کرنا ہے؟ ایف پی آر نے کرنا ہے۔ ان کے ہزاروں کے زیادہ جو افسر ہیں وہ کیا کر رہے ہیں؟ ان کی جو ایکٹیویٹیز ہیں سوائے کمپیوٹر ایکٹیویٹیز کے اور اعداد و شمار کی جگلری کے، مجھے تو نظر نہیں آتا۔ اب جو سیلریڈ کلاس ہے جس میں ہم لوگ بھی پسے ہوئے ہیں کہ وہ ٹیکس دے رہا ہے، اس کا ٹیکس ایٹ سورس کٹ رہا ہے، لیکن جہاں سے ٹیکس لینا چاہیے وہاں ان کی لابیاں موجود ہیں۔ تو پاکستان میں ٹیکس کا نظام اگر مساوی لے آتے ہیں اور اس کی شرح کم کر دیتے ہیں، دیکھیں نا، اگر 25-30% ٹیکس ریشو ہوگی، شرح ہوگی، تو کون ٹیکس دے گا؟ آپ اس کو 5 ایئرس کا ایک نئی ایمنیسٹی لائیں اور اس ایمنیسٹی میں ریلیف دیں کہ آپ اپنی ساری انکم ڈکلیئر کریں، جو کہ نہیں کریں گے لوگ، کیونکہ پاکستان میں اتنی ایمنیسٹیز آ چکی ہیں کہ لوگوں کا اعتبار ختم ہو گیا ہے، اور جب سرکاری اداروں پہ عوام کا اعتماد اٹھ جائے تو پھر اس کو سیدھے راستے پہ لانا آسان نہیں ہوتا۔ تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ ہماری سیاسی قیادت، ساری حکومت بھی، اپوزیشن بھی، سب مل بیٹھ کے پاکستان کے جو اکنامک چیلنجز ہیں اس کو فوکس کریں۔ اکانومی ٹھیک ہوگی تو سیاست خود بخود چلتی رہے گی۔ یہ ایک پرسیپشن جو ہے کہ پہلے جمہوریت پھر معیشت، نو، میں اس کا قائل ہی نہیں ہوں۔ میں کہتا ہوں پہلے پیٹ بھرا ہوگا، پھر لوگ سوچیں گے کہ میں نے کہاں نشان لگانا ہے، تیر پہ لگانا ہے، شیر پہ لگانا ہے، اس پہ بلے پہ لگانا ہے، فلانا جو بھی چیزیں۔ یہ ساری چیزوں کو ہمیں دیکھ کے سنبھل کے چلنا پڑے گا، اپنے سیاسی معاملات کو افہام و تفہیم اور ایک دوسرے کی طرف برداشت کے ساتھ لے کے چلنا پڑے گا۔ دل بڑے کریں،
پاکستان کے لوگوں کے دل بہت بڑے ہیں، لیکن ہماری جو اہل سیاست ہیں ان کے دل بڑے نہیں ہیں. اس کی وجہ سے ہمارے یہاں انتہائی ایسے سماجی جو چیلنجز آنے والے ہیں، بلکہ آ چکے ہیں، کہ ہمارا آپس میں ملنا جلنا اس وجہ سے ختم ہو گیا کہ فلاں جو ہے ایک پارٹی کے ساتھ ہے، فلاں دوسری پارٹی کے ساتھ. رشتوں کو مضبوط کریں گے تو پاکستان کو ہم بچا سکیں گے. اور یہی دشمن قوتیں چاہتی ہیں کہ پاکستان آپس میں گھروں سے لے کے، محلوں سے لے کے، آبادیوں سے لے کے اور صوبوں سے لے کے وفاق تک تقسیم ہوتا رہے. ہمیں وفاق کو، صوبوں کو، قوم کو ایک پیج پہ ہونا پڑے گا، اور اس کے لیے سب کو صاف دل کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ ملنا پڑے گا، بات کرنی پڑے گی، ایک دوسرے کو برداشت کرنا پڑے گا. اور پھر جا کے پاکستان کی اکانومی جو ہے جب صحیح سمت میں آ جائے گی تو آپ دیکھیں بس جمہوریت ہی جمہوریت ہوگی. ہر طرف آپ کو قومی پرچم لہراتے نظر آئیں گے. تو ناظرین، آپ کو اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہے، آپ اسے لائک کریں، اسے شیئر کریں، اسے سبسکرائب کریں، اور اپنی آرا سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا. آپ کا بہت شکریہ.